آئیے چلیے. ارے پلایا نا چائے بھائی. چائے بھائی چائے ہو شادی ہے. نہیں معلوم اپن خود سادے. چلو بیٹو چلو چلیے پلا دیں گے چائے. بولے تو ہمارے بھائی صاحب آنا ہے آ گئے. فون کرا میں رستے میں ہے بولے فون کر رہا رستے. مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا زمین کربلا کیا بوجھنا تیرے مخادر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ فرمایا پیغمبر ہے تجھ میں آج تک محفوظ فرمایا پیغمبر کمر غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ لمبردار آخر بھائی لمبردار آخر بھائی لبے دریا لمدار بھی کام آ گیا بس اللہ بس اللہ گھڑی بھر بھی روا آرام سے سن نہیں پاتی وہ جب کروٹ بدلتی ہے وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیالات آئے کا مجھے مطلوب ہوگا. کس بے کس و مظلوم کا یہ ماتم ہے فاطمہ یہ رونے کو یہ کس کا غم ہے ننگے سے ساتھ ہے پورے بھی عجب عالم ہے رونے والوں سے شادی تو غم ہے رونے والوں سے شادی تو غم ہے رونے والوں تمہیں رونے کا سلا دینے کو فاطمہ یہ تم سب کو دعا دینے کو فاطمہ یہ تم سب کو دعا دینے کو اے عزادارو تمہیں خالق اکبر کی قسم کون مظلوم ہے وہ تم کو پیغمبر کی قسم نام لو اس کا زبان سے تمہیں حیدر کی قسم بے زبان سے والے علی اکبر کی قسم بے زبان سے والے علی اکبر کی قسم روکے کہہ دو کہ کوئی بے کس و مغموم نہیں جز حسین ابن علی اور کوئی مظلوم نہیں جز حسین ابن علی اور کوئی مظلوم نہیں یہی مظلوم مدینے کا ہے رہنے والا ایک سیدانی نے فاقوں میں جسے تھا پالا نیرے برجے امامت کا یہی ہے حالہ ایک پیر کا فضل تمہیں پلٹنے ڈالا ایک پیر کا فضل تمہیں پلٹنے ڈالا صبح سے عصر تلک ہے کو لٹایا اس نے مر گئے سب تو گلا اپنا کٹایا اس نے مر گئے سب تو گلا اپنا کٹایا اس نے شبِ اب تم سے ہوا بند اسی پہ پانی
مظلوم کی قسمت میں یہ تھی حیرانی ذبح جب ہوتا تھا رن میں یہ علی کا جانی پیٹتی تھی مقتل میں کوئی سیدانی پیٹتی تھی مقتل میں کوئی سیدانی کون سیدانی وہی فاطمہ کی جائی تھی بھائی کے پیار میں سر رنگ نکل آئی تھی بھائی کے پیار میں سر رنگ نکل آئی تھی یا حسین آپ کی مظلومیوں غربت کے نثار سر کو کٹوا دیا کشان سے ہمت کے نثار تے خنجر بھی کیا سجدہ عبادت کے نثار ننگے سر دیکھا شمشیر کو غیرت کے نثار ننگے سر دیکھا شمشیر کو غیرت کے نثار وہ فدا پمو اشکوں سے دھونے والے یا حسین آپ کے صدقے رونے والے یا حسین آپ کے صدقے رونے والے دیکھا اس بے قصوں مظلوم کی شان غربت چھوٹے بیٹے کی لت کھولی ہے افرے ہمت کانپتے ہاتھوں سے آقا نے بنائی تربت کیا گئے کسے گئے قلب کی اپنی حالت کیا گئے کسے گئے قلب کی اپنی حالت چاند کو اپنے تیخات چھپایا ہے ابھی اصلیوں والے کو تربت میں سلایا ہے اصلیوں والے کو تربت میں سلایا ہے ابھی اس قدر بے قصوں مجبور تھا یہ شاعر غریب نا کفن چھوٹے سے سید کا ہوا اس کو نصیب سر کو کٹوائے ہوئے سوتے سب اس کے حبیب پیاسے تین شب و روز زیارت نبی پیاسے تین شب و روز زیارت نبی یا علی کہہ کے سنبھالا ہے دل مزتر کو خبرے گردے میں اپنا ہے علی اکبر کو خبرے گردے میں اپنا ہے علی اکبر کو روک دیتے صدائے میں انور بولو اے میرے چھوٹے شہید اے میرے دل پر بولو باپ کو چھوڑ کے نہ گئے کیوں کر بولو درد کیسا ہے گلے میں بولو درد کیسا ہے گلے میں بولو گود میں بیٹھ کے سب حال سنانا بیٹا تیر کا زخم دلانے کو نبھانا بیٹا تیر کا زخم دلانے کو نبھانا بیٹا صلو اللہ تمہاری بلالو تیرا
تمہیں میرے جانی ہو کہاں میرے یوسف ثانی پیاس میں تم نے پایا نہ پایا پیاس میں تم نے پایا نہ پانی اب کہاں سے کہوں تم کو لاؤں لوری دے دے کسے اب سناؤ کس کے جھولے کی ڈور ہلا کس کے جھولے کی ڈور ہلا تمہاری بلا بھالو کس کے پیر اصغر کے لیے روتی ہے ایک وہ جاتی ہے خلق خدا سوتی ہے سر کو بھی پیٹتی ہے جان کو بھی کھوتی ہے یہ جب ہمیں نصیب نہیں ہوتی ہے جب ہمیں نصیب نہیں ہوتی ہے پیٹتے پیٹتے بے ہوش جو جاتی ہے علی اصغر علی اصغر کی سناتی ہے علی اصغر علی اصغر کی سناتی ہے کہیں کونے میں وہ منہ ڈھانپ کے چلاتی ہے اور کبھی ذہن میں گھبرا کے نکل آتی ہے دھوپ پکڑے ہوئے ہر ایک طرف جاتی ہے ڈھونڈتی ہے مگر اثر کو نہیں پاتی ہے ڈھونڈتی ہے مگر اثر کو نہیں پاتی ہے کو لرزی سے جدا ہے مجھے دے جدا دل دھڑکتا ہے جدا سینے میں درد جدا دل دھڑکتا ہے جدا سینے میں درد جدا کبھی کہتی ہے گھر میں میرے اندھیارا ہے علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے آئے میں گھر میں ہوں جنگل میں میرا پیارا ہے مہربانی جو کرے موت کا چھٹکارا ہے مہربانی جو کرے موت کا چھٹکارا ہے تلک راتوں کو ہم نہ لو پر یاد کرے یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد کرے یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد کرے بہت پہلا کی کبھی کہتی ہے دل بھرا جا روح بے چین ہے آجا علی اصغر آجا دل دھڑکتا ہے میرا گود کے اندر آجا فاطمہ کے لیے آجا پہلے راجا فاطمہ کے لیے آجا پہلے راجا بوند پانی کے لیے آئے تیری جان گئی ہمیں سجے گئی واری گئی قربان گئی ہمیں سجے گئی واری گئی قربان گئی آکے سینے سے میرے سینہ لگا دو بیٹا آگ بڑکی ہے کلیجے میں بجھا دو بیٹا خوشبو اپنا میرے منہ سے ملا دو بیٹا ایک نظر چاند جذبے دکھا دو بیٹا ایک نظر چاند جذبے دکھا دو بیٹا جاؤ بالکل
ملک میں ماتم کو نہ بہلائے گی، ایک دم جنازہ رقص میں ڈرائے گی، ایک دم جنازہ رقص میں ڈرائے گی۔ لوریاں ہم تمہیں لال دیا کرتے تھے، آپ لیتے ہوئے جھولے میں ہنسا کرتے تھے، گھٹنیوں گھٹنیوں گھر آپ چلا کرتے تھے، خدا بھاگے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے، خدا بھاگے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے۔ آئے ماں باپ سے قسمت نے چھڑایا تم کو، سنے جنگل میں میری جان سنایا تم کو، سنے جنگل میں میری جان سنایا تم کو، سنے جنگل میں میری جان سنایا تم کو۔ پہلی بار یہ مقتل میں آئی، میرے گھر کی ہے خبر کس جان، پہلی بار یہ مقتل میں آئی، میرے اصغر کی ہے خبر کس جان، ڈھونڈتی ہوں کرو رہنمائی، ڈھونڈتی ہوں کرو رہنمائی، میرے اصغر کی ہے خبر کس جان، دیوانو یہ مقتل میں آئی، میرے اصغر کی ہے خبر کس جان، ہائے کیسا ہوا دم دل پر، چین آتا نہیں میں ہوں مضطر، مجھ کو دیتا نہیں کچھ دکھائی، مجھ کو دیتا نہیں کچھ دکھائی، میرے اصغر کی ہے خبر کس جان، دیوانو یہ مقتل میں آئی، میرے اصغر کی ہے خبر کس جان، میرے بچے کا کوئی بتا دے، اے زمین بلا تو بتا دے، اے فلک میں تیری ستائی، اے فلک میں تیری ستائی، میرے گھر کی ہے خبر کس جان، دیوانو یہ مقتل میں آئی، میرے اصغر کی ہے خبر کس جان، میرے ششم بچہ کہاں ہے، کیوں وہ آنکھوں سے میری نہاں ہے، کوسی جائے جو اس کو بھائی، کوسی جائے جو اس کو بھائی، میرے اصغر کی ہے خبر کس جان، دیوانو یہ مقتل میں آئی، میرے اصغر کی ہے خبر کس جان، شب ہے خبر آئے گا میرا بچہ، کیسا مقتل میں ہے سب اندھیرا، لوری دے کر سنا دے ہوائی، لوری دے کر سنانے ہوائی، میرے گھر کی ہے خبر کس جان، دیوانو یہ مقتل میں آئی، میرے اصغر کی ہے خبر کس جان۔
مچ ندی نرچل رہے کھائے ہوئے گلتی جھولا خالی ہے کس کو جھلاؤں لوری دے کسے اب سناؤں تمہیں جنگل میں بستی بسا جنگل میں بستی بسا دھوپت آئی دھولیے کہاں پڑے ہولا کو خون میں پڑے ہو اٹھالوں مجھ سے روٹے ہو تم تو منا لو کیسے سوتے پڑے ہو کیسے سوتے پڑے ہو شیر خار کو ہفتم سے پیاسے بچے کی نبض دے کے ماں بیوا سے نیدود ہے نہ پانی کے ملنے کی آسے بھیٹی آزاد ملنے سے آدھے بھیٹی آزاد ملنے سے آدھے داغوں کو کہاں سے جگلاؤ یعنی کس طرح ان کی سانس کو ٹھہراؤ یعنی پانی کا خیل منگانا یعنی پانی کا خیل منگانا یعنی کسی کو آنکھ کھولے تھے اب کھولتے نہیں بولتے نہیں امتے نہیں بولتے نہیں امتے نہیں بولتے نہیں یہ سب نے بلاؤ امام کو
خدا کے واسطے لاؤ امام کو، اس بے زباں کہاں سناؤ امام کو، نیلی رنگی گلے کی دکھاؤ امام کو، نیلی رنگی گلے کی دکھاؤ امام کو، اکبر کی لاش لے گئے ہیں قتل گاہ میں، کوئی بگائے لو ابھی اگرہ میں، کوئی بگائے لو ابھی اگرہ میں، بڑے سران جھولے کے شبیر سر جھکائے، اصغر کے کان سے لبے موجز نما ملائے، چپکے سے کچھ کہا کہ وہ سنتے ہی مسکرائے، حسین آدمی میں سارتا بڑا، حسین آدمی میں سارتا بڑا، بولی سکینہ بابا یہ مجھے خوشائی کی، مبارکان کھلی میرے بھائی کی، مبارکان کھلی میرے بھائی کی، قریب پہنچ تو چورا کے رہ گئے، چاہا کرے سوال پاش شرما کے رہ گئے، ریر سے رنگ اڑ گیا تھرا کے رہ گئے، چادر بسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، بسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، آگے جھکا کے بولے یہ ہم ان کو لائے ہیں، اللہ تمہاری بات غلط لے کے آئے ہیں، تمہاری بات غلط لے کے آئے ہیں، تمہاری بات غلط لے کے آئے ہیں، لوٹ بے زبان کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا سو کہ چکا پدر، باقی نہیں نہ بات کوئی ہے میرے پسر، سوگی زبان تم پہ دکھا دو نکال کر، زبان تم پہ دکھا دو نکال کر، زبان لب پاجو سنو رہنے دھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے، کے آسمان کو دیکھا حسین نے، فلک دیکھ رہے تھے کہ ناگہاں لی ہرملا نے شاخے سے دو ٹانکی کما، ترک سے جب کہ کھینچ لیا تیر جا ستا، جوڑا کمان سے کانچل خمار زبان، جوڑا کمان سے کانچل خمار زبان، جوڑا کمان سے کانچل خمار زبان، چھوٹے ہر بچے سے راجتے کے آسمان کو دیکھا سبیر نے، کے آسمان کو دیکھا سبیر نے، محمد والے وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءك رسولنا ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد المرسلين شفيع المجتبين رحمة للعالمين رسول محمد محمد الأحمد مصطفى الأمجد بالخاتم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على القوم الظالمين الذين عذب الله عنكم الإسلام أهل بيتي يطهرهم تطهيرا. مظهر العجائب مظهر الغرائب مفرخ الكتائب أسد الله الغالب غالب كل غالب
امام المشارق المغارب الذي حبه فرض على ظاہر الغیب مولانا مولا الکونین ابو الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد قال تبارک تعالی فی کتاب المجید فی قرآن حمید یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس واللہ یعصمک من الناس. رسول اللہ کے لیے اللہ نے ضمانت لی ہے، اے میرے حبیب ہم آپ کو انسانوں کے ضر و شر سے محفوظ رکھیں گے. تازے حاجی ہیں، صاحب رسول ہیں، رسول کے پیچھے نماز پڑھے ہیں، رسول کے ساتھ ہجرت کیے ہیں، رسول کے ساتھ حج انجام دے کر آ رہے ہیں. ایسے میں رسول نے اس درمیانی راستے پر جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. میں یہ کہوں یا اللہ 1,24,000 اصحاب ہیں، یہ سب تیرے رسول کے چاہنے والے ہیں، تیرے رسول کے ساتھ حج کر کر آئے ہیں، یہ آیت کیوں نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس؟ اگر نازل ہی کرنا تھا، جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے، ایسے موقع پر کہتا اے میرے حبیب ہم آپ کو ضر و شر سے محفوظ رکھیں گے؟ نہیں. جنگ احد کے موقع پہ کہتا، جنگ خندق کے موقع پر کہتا، ہجرت کے موقع پہ کہتا، جبکہ سارے قبیلے کے لوگ رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، جب کہتا نہیں. لیکن منزل آئی تو اس وقت آئی. 1,24,000 اصحاب ہیں، ان کے درمیان اللہ نے درمیان راستے میں یہ حکم دیا ہے. اب رسول اللہ نے تمام حاجیوں کو جو آگے تھے واپس بلایا، جو آنے والے تھے ان کا انتظار کیا. اب دیکھیے گا تاریخ اسلام میں، تاریخ رسالت میں نہ پہلے وہ منبر بنا نہ بعد میں پھر کبھی بنا. 70 کجاووں کا منبر تیار ہوا. اگر رسول چاہتے کہتے یا اللہ تعالیٰ منبر تو بھیج دے، بتائیے کیا منبر نہیں آتا؟ جب جنت سے نعمتیں آتی ہیں، انار آتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں در فاطمہ پر، کبھی سائل بن کر، کبھی مسافر بن کر، کبھی قیدی بن کر، کبھی چکی پیسنے کے لیے، کبھی حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے جب آ سکتے ہیں فرشتے، تو کیا نمبر نہیں آتا تھا؟ آتا تھا. لیکن آنے والی نسلوں تک تا قیامت کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے میرے حبیب منبر چاہے تو ہم بھیج سکتے ہیں، آپ کو کجاؤں کا منبر بنانا پڑے گا. صلوات بھیجے محمد تاکہ آنے والے منافقین کے وکیل لوگ اس واقعے کو، اس عمل کو نہ بھلائے، نہ کوئی وکالتی پینٹ اس پر رکھے. اس لیے اللہ نے پھر چلچلاتی دھوپ ہے، لوگ اپنے رومال پاؤں کے نیچے رکھ چکے تھے، اس قدر گرم تھی زمین. پھر ایسے میں منبر تو 4-5 منٹ میں تو تیار نہیں ہوا ہوگا. 70 کجاوے اتارے گئے اور اس سے منبر بنا.
جب ممبر بن چکا تو اس پر رسول نے یہ اقبال لیا کہ ہاں میں تمہارے جان و مال پر اپنا تصرف رکھ سکتا ہوں. سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارا جان مال سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے. جب اقرار لے لیا اس کے بعد یہ کہا علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. محمد والے محمد یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل پر. تاریخ یہ کہتی ہے رسول چھپ گئے تھے علی کے پیچھے. دیکھو اگر میرے بعد اگر کوئی ہے تمہارا والی و سردار مختار مولا تو سوائے علی کے کوئی نہیں ہے. اب یہ باتیں ہٹا دئیے گا کہ اگر رسول کا سلسلہ ہوتا نبیوں کا تو ہم بنتے ارے کفار باپ کی اولاد ہو. تم کہاں بنتے؟ تم تو جب تک کلمہ نے پڑھے جب تک تو کافر تھے. کلمہ پڑھے تو مسلمان ہوئے. بس میں رسالت میں آئے تو عزت ملی. ابو جہل ابو لہب متبا ان کو اپنے جوتیوں کے پاس بھی کھڑے رہنے نہیں دیتا تھا. چلے جاؤ یہاں سے ہم رسوا ہو جائیں گے. یہ اعلان تھا اس کا. تو آپ اندازہ کیجئے گا یعنی منافقین دشمن اہل بیت کی وکالت کرنے والے آج تک بھی وکالت کر رہے ہیں. یوں کہوں میں شجرے خبیثہ کا اعلان کر رہے ہیں. یہ آواز دے رہے ہیں ہم اس شجرے کے ہیں, ہم آپ کے نہیں ہیں, ہم وہاں کے ہیں. یہ اعلان ہے ان کا. تو عزیزان محترم جب اعلان ہو چکا اب دنیا داری میں کفار باپ کی اولادوں کی محبت میں مولا کی امپارٹنسی کو گرا دو. مولا کے میں نے بولا ارے بیوقوفو سردار الانبیاء باعث خلقت کائنات خاتم مرتبہ رحمت للعالمین نے یہ اعلان کیا میں جس کا مولا ہوں. تم علی دشمنی میں لفظ مولا کو گھٹا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں جس کا مولا ہوں. اب جو بھی تم گراوٹ ڈالیں گے تو رسول کی اہمیت امپارٹنسی بھی گھٹے گی. میں جس کا مولا ہوں آج سے علی اس کا مولا ہوں. پھر 3 دن تک بیعت چلتی رہی, بیعت لیتے رہے. اب یہ بتائیے آپ بیعت مولا کائنات میں ہے 1,24,000 اصحاب سب کے سب مولا کائنات کی بیعت میں ہے. بعد رسالت کیا تماشا تھا وہ؟ بیعت پر کوئی بیعت ہوتی جب بیعت ہو چکی بیعت کے کس میں مولا کائنات کی بیعت میں ہے. اب اختیار نہیں ہے بیعت توڑنے کا تم کو. یہ سوائے تماشے کے سوائے شجرہ خبیثہ کے اعلان کے اور کچھ نہیں تھا. چلو آج بھیجا محمد والے تو عزیزان محترم اب مولا نے جب اعلان ہو چکا علی کے مولا کا تو کہا دیکھو میرا گوشت علی کا گوشت, میرا دشمن علی کا دشمن. جو دشمن علی کا ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا. جو علی جس سے راضی ہے اس سے میں راضی ہوں, میں جس سے راضی ہوں وہ اللہ اس سے راضی ہے. پھر ایک نے 12 مرتبہ یہ بات میں کہتا ہوں مولا کائنات کو منٹ پر بنایا گیا. منٹ کیا تھی وہ منٹ؟ آپ جنگ خیبر جنگ بدر سے لے کے جنگ خیبر تک بستر رسالت تک ہجرت کے موقع پر بار بار سوائے علی کے اور کون آئے اسلام کی مدد کرنے کے لیے؟ رسول کی نہیں, اسلام کی مدد کرنے کے لیے. علی تو آگے بڑھے تو لازمی چیز ہے نا, تقاضا ہے.
جب لوگ محنت کرتے ہیں اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے تو منٹ بنی ہے اللہ کی نظر میں علی کی حیثیت. اسی منٹ کے تحت اللہ کو یقین ہو گیا, اللہ کے رسول کو یقین ہو گیا, اگر علی کے حوالے اسلام ہوگا تو تا قیامت کے لیے محفوظ ہوگا. اولاد ابو سفیان دشمن اسلام, اولاد ابو طالب محافظ اسلام. لوگ جو وکالت کرتے ہیں یہ سب بھول جائیے. جیسے کہ ابھی ایک کلپ ابو حریرہ جنگ خیبر سے رسول آ رہے تھے, یہ راستے میں ملا. رسول نے پوچھا کیا حال ہے, تو کہا کہ میں بھوکا ہوں. ایسے میں ایک ضعیفہ جام شیر لا کر دی, رسول اللہ نے نوش فرمایا. وہ جام جو شیر کا تھا اس کے حوالے کیا, اس نے پی لیا. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا, رہبر اسلام ہوا تھا, حدیثیں لکھا تھا, لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا. نہ انہیں پڑھا, نہ اس کا باپ, نہ چچا, نہ اس کے رشتہ دار. اس کو مسلمان رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اب کون کون ہے آپ کے پاس؟ سب رضی اللہ. جس سے شہزادی ناراض ہے وہ رضی نہیں ہو سکتا, کیونکہ رضائے الہی فاطمہ الزہرا کے پاس ہے. اے میرے حبیب, اگر میں فاطمہ کو نہ پیدا کرتا, نہ آپ کو پیدا کرتا, نہ علی کو پیدا کرتا, نہ یہ زمین و آسمان ہوتے, نہ پہاڑ کی بلندیاں ہوتی, نہ سمندر کی گہرائیاں ہوتی, نہ چاند و سورج میں روشنی ہوتی. یہ حدیث خوشی ہے. اتنی امپورٹنسی کے بعد یہ کیا تماشا چل رہا ہے. اس لیے رسول نے کہا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, ایک فرقہ جائے گا جنت میں. اب دیکھیے گا ایسا نہیں ہے. اللہ کی عدالت میں نماز پڑھا کوئی شخص روزہ نہیں رکھا, تو لہذا روزہ نہیں رکھے تو نماز کا اجر نہیں دیں گے ہم تم کو, ایسا کوئی علاج نہیں ہے. حج کو گیا, نماز نہیں پڑھا, تو لہذا تم نماز نہیں پڑھے, حج کا ثواب نہیں دیں گے ہم تم کو, ایسا نہیں ہے نظام. لیکن کیا نظام ہے؟ ولایت علی نہ رکھتا ہو دل میں تو اس کے کوئی عمل قبول نہیں ہے, اس کو کوئی اجر نہیں دیا جائے گا. اگر ولایت علی نہیں رکھتا ہے تو صلی اللہ علیہ محمد والے تو عزیزان محترم, ایک منزل یہ تھی ام المسلمین. میں نہیں کہتا ام المؤمنین, ام المسلمین, دختر نمبر 1 رسول اللہ موجود ہیں, مولا کائنات بھی ہے, اور یہ نمبر 1 بار بار اپنا چہرہ نظریں علی کے چہرے پر گاڑ رکھے. اب ان کے دل میں جلن ہوئی, بابا آپ کیا کر رہے ہیں, رسول اللہ تو ادھر ہے, آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم نے نہیں سنا, علی کے چہرے پر دیکھنا عبادت ہے, میں عبادت کر رہا ہوں. رسول نے یہ نہیں کہا میرا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ محشر کا امام کون ہوگا؟ تاریخ میں یہ ہے 70 مرتبہ تکرار کیا ابن عباس نے, بار بار پوچھتے رہے, رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. جب داخل مسجد علی ہوئے تو کہا کہ محشر کا امام علی ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. ہاں باب ازا, اس ایام ازا کا ہم انتظار کر رہے تھے, اس میں 5 دن گزر گئے. آج کا مخصوص دن ہے. واللہ میں بارہا یہی کہتا ہوں, شہزادے علی اصغر فاتح کرب و بلا ہے اور مجاہد اعظم ہیں.
جب قافلہ تیار ہوا مدینے سے کربلا کی سمت، چلتا قافلہ رکا کیونکہ شہزادی صغرا ڈیوڑی سے برآمد ہوئی تھی، قافلے کے پیچھے آ رہی تھی۔ غازی عباس کی نظر پڑی اور کہنے لگے مولا حسین شہزادی صغرا آ چکی ہے، برآمد ہو چکی ڈیوڑی سے، قافلہ رکایا گیا۔ اس کے بعد امام حسین قریب گئے، اپنی آواز ضربہ ڈال دی اور پوچھنے لگے کیا چاہتی ہو بیٹی؟ کہا کہ بابا ایک مرتبہ میں اپنے بھائی علی اصغر سے مل لیتی ہوں، میرا دل نہیں بھرا۔ علی اصغر حوالے کیے گئے اور کچھ دیر کے بعد ہر بیوی چاہتی ہے کہ علی اصغر کو آغوش میں لے لے۔ جب ماں نے کہا علی اصغر آ جاؤ، علی اصغر نے چہرہ دیکھا، پھر بہن سے لپٹ گئے۔ زینب گئی، چہرہ دیکھا، پھر بہن سے لپٹ گئے۔ ام لیلا گئی، ایک کے بعد دیگر بیویاں جانے لگی۔ ام کلثوم گئی، علی اصغر آنے پر آمادہ نہیں ہے۔ زینب نے کہا بھیا علی اصغر آنے پر آمادہ نہیں ہے۔ امام حسین بن نفس نفیس پہنچے۔ صغرا نے کہا بابا آپ زبردستی مجھ سے نہ لیجیے علی اصغر کو۔ کہا بیٹی نہیں، میں زبردستی نہیں لیتا، لیکن اتنا ضرور ہے علی اصغر کے کہنے میں کچھ کہتا ہوں۔ علی اصغر کے کہنے حسین نے کہا، علی اصغر ہمت کے حسین کے گود میں آ گئے اور بہن سے کہا بہن الوداع، میں نہیں جاتا، بابا نے اگر مجھ سے کہا میں نہ کہتا۔ ارباب اللہ وہ منزلیں بھی آئی، عاشور کا دن نمودار ہوا، اصحاب و ابشار کے لاشیں آئے، حسین کو دنا رہ گئے، خیمے حسینی میں کوہرام برپا ہوا۔ حسین نے کہا بہن زینب و کلثوم ابھی حسین زندہ ہے، یہ گریا بھکا کیسے؟ زینب نے کہا بھائی علی اصغر نے اپنے آپ کو جھونے سے گرا دیا ہے۔ آئے علی اصغر کو کہا کہ لاؤ میرے حوالے۔ ماں نے کہا پہلی مرتبہ میرا بیٹا میدان میں جا رہا ہے، نیا شکولا ڈالے، نیا لباس نہیں کیا۔ رب آپ نے کہا اے والی والی پہلی مرتبہ میرا بیٹا میدان میں جا رہا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ارباب اللہ حسین لے کے چلے، فوج یزید یہ سمجھتی رہی حسین قرآن لا رہے ہیں۔ میں کہوں یہ قرآن ناطق کا پارا علی اصغر ہے۔ اونچے مقام پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد کہا مصر ساتھ یہ ہتھیار کی آوازیں، یہ گھوڑوں کا ہنینانا، یہ ٹاپوں کی آوازیں بند کر دے۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ میری طاقت کی بات نہیں ہے، میں عاجز ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اعجاز امامت سے اپنی انگلی کو اشارہ دیا کہ اب کیا تھا کہ تاریخ یہ کہتی ہے اگر سوئی بھی زمین پہ گر جائے تو اس کی بھی آواز آتی تھی۔ ایسے میں پوچھا پسر صاحب یہ بتا تو کچھ آوازیں سن رہا ہے؟ تو کہا سن تو رہا ہوں، خیمے حسینی سے الاتش کی آوازیں آ رہی ہے۔ امام حسین نے کہا یہ 6 ماہ کا بچہ علی اصغر ہے جس کی ماں کا جو کچھ ہو گیا ہے اور پیاس سے جہاں ملم ہے، تم میں کوئی آگے بڑھو اور پانی پلا دو، تم میں صاحب اولاد ہو گئے۔ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ امام حسین نے کہا شاہد علی اصغر کے بہانے سے حسین پانی پی لے گا۔ حسین نے علی اصغر کو زمین پہ لٹا دیا۔ عالم یہ تھا دریا سے پانی سے مچھلی اگر جدا کی جائے تو کیسا طرف علی اصغر کروٹیں لینے لگے۔ امام حسین نے آواز میں اٹھا لیا اور کہنے لگے بیٹا علی اصغر میں نے تو حجت تمام کی ہے، تم بھی اپنی حجت تمام کرو۔ علی اصغر نے فوجے کی سے اپنا چہرہ کر گئے، سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سوکھی ہوئی زبان پھیلنے لگے۔
अरबाब अल्लाह अली असगर का खून हुसैन ने चुल्लू में ले लिया, चाहते हैं जमीन पर डाले। आवाज आई ता क़यामत के लिए अनाज नहीं उगेगा, चाहते हैं आसमान की जिम्द डाले। आवाज आई हुसैन इब्न अली ता क़यामत बारिश नहीं होगी। अली असगर क्या हो अपने चेहरे पर मर लिया। ऐसे में एक कासिद आया हाय हाय और हाय हुसैन को सलाम हाय किया। हाय 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 इमाम हुसैन ने पूछा हाय 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 भाई तो मुसाफिर लगता है। हाय 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 हाँ मैं मुसाफिर हूँ, मदीने से आया हूँ। हाय हाय एक बीमार बच्ची हाय ने हाय 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 एक कर दिया है और ये कहा है मेरे बाबा की पहचान ये है, सीधे जाने मेरा हाय 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 चचा अब्बास या अब्दुल्लाह हुसैन हाय 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 या अब्दुल्लाह वो निशानियां नजर नहीं आ रही है। ऐसे में इमाम हुसैन ने कहा भाई तेरे आने में बड़ी ताखीर हो गई, सबके सब बंदे शहीदा में शहीद कर दिए गए हैं। उसके बाद लिफाफा चाक किया, उसमें लिखी थी ज़हरा सलाम के बाद बाबा आपने वादा किया था चचा को भेजने का, भाई अली अकबर को भेजने का। मैं इंतजार करती रही, कोई नहीं आए बाबा, मेरा जान उठे जा रहा है बाबा। अली अकबर मेरा छोटा भाई घुटनियों घुटनियों चलना होगा। उसके गले के और आंखों के बोले हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, अली अकबर के गले गए और आंखों के बोझे लिया हुसैन ने। अरबाब अल्लाह ये मंजिल तय हुई, लबे खैमा आए। मादरे अली असगर इस इंतजार में थी, ये वालिय वारिस हुसैन इब्न अली। अली असगर के बाप ने अली असगर को लेकर जाकर पानी पिलाया होगा। सकीना ये सोच रही थी कि अली असगर पानी पीकर आए हैं। हाँ अली असगर सब में छोटे हैं तो पानी पीकर आए होंगे, यही फिक्र में थी। जब हुसैन आए तो रबाब ने कहा, हुसैन ने कहा रबाब पहले वादा करो। वादा लिया, उसके बाद हवा का दामन हटाया, बातों में दूध की लगे खून नजर आने लगा। रबाब पी गई, कहने लगे वाले कोई औलाद वाला न था, इनके बच्चे भी रिवा किए जाते हैं। अरबाबे जब हाजिरी आई, उनकी बीवी ने हाजिरी लाई, उसमें पानी का कूदा था। ज़ैनब ने सकीना को जगाया, कहा बीबी सकीना ये पानी पी लो। सकीना ने कहा भूमिया माँ कि आप पानी पी लिए। कहा कि नहीं बेटी तुम सब में छोटी हो ना, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सकीना अपने मकाम से उठी, मस्तर की तरफ जाने लगी। ज़ैनब ने पूछा सकीना ने कहा भूमिया माँ मेरे से छोटा। या बाब अल्लाह लानतुल्लाह है। हाय 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 या बाब अब्दुल्लाह या अल्लाह रज़ाए अली असगर के सदक़े में हाज़िरीन मजलिस के दिली मक़ासिद को इलाहिया बानियान मजलिस के खानवादे को आबाद और शाद रख। इलाहिया जिनके दामन में रोजगार नहीं है या अल्लाह ताला उन्हें रोजगार अता फरमा। इलाहिया परेशानियों से नजात दिला। इलाहिया उनके घर की बच्चियां अगर शादी नहीं हुई तो उनकी शादियों का एहतमाम कर। इलाहिया जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला दिला अता फरमा। जहाँ जहाँ दुश्मनाने अहले बैत रहते हैं जिस नाबूद कर दे। जहाँ जहाँ दोज़ाराने अहले बैत रहते हैं जानो माला रोना मुस्की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ताला हुकूमत ईरान को कामयाबी अता फरमा। दुश्मन इस्लाम को जलील व खार कर। तमाम रोज़े मुबारक की हिफाजत फरमा। तमाम उलमा इकराम की हिफाजत फरमा। Bas, Musin,
चले गए ऐसे काम करो और चले गए जाओ बेटे तब रुक नहीं देते शिमला कट गया सरीमा में ज़मन का हो गया फातिमा गंजे तन का कोई बारिश नहीं है सरो कोई बारिश इधर इधर बिस्मिल्लाह इधर ही है सही